السلام علیکم۔ آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہمارا لیکچر ہے پاکستان جغرافیہ۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں جو سوال پڑھنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے جغرافیہ کے متعلق ہوں گے، اور آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت اہم ہے، تو دھیان سے سنیے گا۔ آج جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ ہے پاکستان کا کل رقبہ کتنے مربع کلومیٹر پر ہے؟ تو پاکستان کا جو کل رقبہ ہے وہ تقریباً 7,96,096 کلومیٹر مربع پر محیط ہے۔ تو نیکسٹ جو ہمارا سوال ہے، پاکستان کے کس حصے میں کوہستان ہمالیہ کا سلسلہ واقع ہے؟ تو پاکستان کے شمال مغرب میں جو ہے وہ کوہ ہندوستان کا جو سلسلہ ہے وہ واقع ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس سوال ہے، کوہ ہندو کش کی بلند ترین چوٹی کون سی ہے؟ تو وہ ہے ترچ میر۔ بہت اہم سوال ہے اور کافی بار یہ سوال پوچھا بھی گیا ہے کہ جو کوہ ہندو کش ہے اس کی جو بلند ترین چوٹی ہے وہ کون سی ہے؟ تو وہ ترچ میر ہے۔ تو نیکسٹ جو ہمارے پاس سوال ہے، ہمارے پاس 4، چترال اور پشاور کے درمیان کون سا درہ واقع ہے؟ چترال اور پشاور کے درمیان جو درہ ہے وہ لاری ہے۔ اس کا جو سیکنڈ والا آپشن ہے وہ اس کا کریکٹ آپشن ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، دریائے کابل کے جنوب میں کون سا سلسلہ واقع ہے؟ کوہ سفید ہے جو دریائے کابل کے جنوب میں واقع ہے، تو اس کا جو تھرڈ والا آپشن ہے وہ اس کا کریکٹ آپشن ہے۔ اگلے کویسچن پہ چلتے ہیں۔ درہ خیبر کا کابل اور کس شہر کو ملاتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ درہ جو خیبر ہے یہ کابل کو اور کس شہر کو آپس میں ملاتا ہے؟ تو یہ پشاور کو ملاتا ہے، پشاور اور کابل کو۔ پشاور جو ہے یہ خیبر پختون کا شہر ہے، اور جو کابل ہے یہ افغانستان کا شہر ہے۔ زیادہ تر سوال پوچھا جاتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کو ملانے والا جو درہ ہے وہ کون سا ہے؟ تو وہ درہ خیبر ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، کوہ سلیمان کی بلند ترین چوٹی کون سی ہے؟ تو وہ تخت سلیمان ہے۔ بہت اہم سوال ہے کہ کوہ سلیمان کی بلند ترین چوٹی کون سی ہے؟ تو وہ تخت سلیمان ہے۔ نیکسٹ سوال پہ چلیں گے۔ سوال نمبر ہمارے پاس 8 ہے، کوہ سلیمان میں کون سا درہ واقع ہے؟ کوہ سلیمان میں جو درہ واقع ہے یہ ہے بولان۔ اس کا جو فرسٹ والا آپشن ہے وہ اس کا کریکٹ آپشن ہے۔ نیکسٹ سوال پہ چلیں گے، درہ بولان میں سے کون سا دریا بہتا ہے؟ وہ کہتا ہے درہ جو بولان ہے اس میں دریا کون سا بہتا ہے؟ تو اس دریا کا جو نام ہے وہ بھی بولان ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، سوال نمبر ہمارے پاس 10 ہے، دریائے کرم اور گومل کے درمیان کون سا پہاڑی علاقہ ہے؟ تو وزیرستان کا جو پہاڑی علاقہ ہے یہ دریائے کرم اور گومل میں کے درمیان واقع ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، سوال نمبر ہمارے پاس 11 ہے، درہ خیبر کس صوبے میں واقع ہے؟ درہ خیبر جو ہے یہ پختونخوا میں واقع ہے، اور درہ خیبر جو ہے یہ پاکستان اور افغانستان کو ملاتا ہے۔ تو نیکسٹ جو ہمارے پاس سوال ہے، درہ بولان کس صوبے میں واقع ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ درہ بولان جو ہے وہ یہ بلوچستان کا جو صوبہ ہے اس میں واقع ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس سوال آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، پاکستان اور چائنا کی جو کہہ رہا ہے کہ سرحد کی لمبائی ہے وہ کتنی ہے؟ پاک چین سرحد کی لمبائی کتنی ہے؟ تو وہ ہے 595 کلومیٹر۔ تو کئی بار جو سوال آتے ہیں اس میں جو MCQs دیے ہوتے ہیں تو وہ 600 کلومیٹر ہوتا ہے، 800 کلومیٹر ہوتا ہے، تو 595 بہت کم ہوتا ہے آپشن میں، تو آپ نے 600 کلومیٹر والا جو آپشن ہوتا ہے اس کو ہی آنسر کرنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، پاک افغان سرحد کی لمبائی کتنے کلومیٹر ہے؟ تو 2252 کلومیٹر ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، پاک ایران سرحد کی لمبائی کتنی ہے؟ پاکستان اور ایران کی جو سرحد ہے اس کی لمبائی کتنی ہے؟ تو اس کی 805 کلومیٹر اس کی جو لمبائی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سرحد ہے اس کی کتنی لمبائی ہے؟ تو اس کی جو لمبائی ہے 1610 کلومیٹر ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے 17، پاک چین سرحد معاہدہ کب ہوا؟ بہت ہی اہم سوال ہے، یہ آ جاتا ہے MCQs میں کہ پاک چائنا کا جو ایگریمنٹ تھا وہ کب ہوا تھا؟ تو وہ ہوا تھا 1963 میں۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس، صوبہ پنجاب کا کل رقبہ کتنے مربع کلومیٹر پر ہے؟ صوبہ پنجاب کیونکہ
اس کا جو پوچھا جا رہا رقبہ، اس کا جو رقبہ کتنے کلومیٹر پر ہے تو وہ ہے 2,05,344 کلومیٹر مربع جو ہے اس صوبہ پنجاب کا ہے۔ صوبہ بلوچستان کا کل رقبہ کتنے مربع کلومیٹر پر ہے؟ تو بلوچستان آپ کو بتاتے چلے کہ ایریا کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، تو اس کا جو رقبہ ہے وہ ہے 34,71,196 کلومیٹر اس کا جو مربع ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ بلوچستان کتنا بڑا صوبہ ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے صوبہ سندھ کا کل رقبہ کتنے مربع کلومیٹر پر ہے؟ یہ اتنے اہم سوال نہیں ہے، بہت ہی کم پوچھے جاتے ہیں، یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں، لیکن ہم تو پڑھیں گے، ہم کیونکہ سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے تو ہم کوشش کریں گے ہر سوال کو ریڈ کریں، کسی بھی سوال کو نہ چھوڑیں۔ تو صوبہ سندھ جو ہے اس کا رقبہ جو ہے وہ 1,40,914 کلومیٹر مربع ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس سوال ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا ہے اس کا کل کتنا رقبہ ہے؟ تو وہ ہے 74,521 کلومیٹر مربع پر محیط ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال آ جاتا ہے اسلام آباد کا کل رقبہ کتنے مربع کلومیٹر پر ہے؟ تو یہ کافی بار یہ اسلام آباد والا یہ جو سوال ہے یہ آیا ہے پیپرز میں، تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے 906 کلومیٹر مربع پر میٹر۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے پاکستان میں بلند ترین چوٹی K2 کا دوسرا نام کیا ہے؟ گوڈوین اسٹین جو اس کا دوسرا جو آپشن ہے وہ اس کا کریکٹ آپشن ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے پاکستان میں بلند ترین چوٹی K2 کون سے پہاڑی سلسلہ پر واقع ہے؟ تو کرہ قراقرم جو ہے اس میں واقع ہے K2 کی جو پہاڑی ہے۔ سوال نمبر ہمارے پاس 26 ہے K2 کی بلندی کتنے میٹر پر ہے؟ تو اس کی جو بلندی ہے وہ ہے 8611 میٹر۔ یہ جو K2 ہے یہ پہاڑی جتنے بھی پہاڑی جو سلسلے ہیں ان کی جو بلندی ہے کتنے میٹر میں ہے یا کتنے فٹ میں ہے؟ تو یہ بہت اہم سوال ہے اور کافی بار یہ پیپرز میں آئے بھی ہیں، تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں ان کی جو لمبائی مطلب کہ جو اونچائی ہے فٹ میں اور میٹر میں یہ اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنی ہے۔ تو نیکسٹ جو ہمارے پاس سوال ہے سوال نمبر ہمارے پاس 27 ہے شاہراہ ریشم پاکستان اور کون سے ملک کو ملاتی ہے؟ شاہراہ ریشم یہ پاکستان اور چائنا کو ملاتی ہے۔ شاہراہ ریشم کو کون سی شاہراہ بھی کہتے ہیں؟ جو شاہراہ ریشم ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کا اور کیا نام ہے، اس کو کون سی شاہراہ کہتے ہیں؟ تو اس کو اور یہ جو کہتے ہیں وہ ہے کرہ قراقرم۔ تخت سلیمان کتنے میٹر بلند ہے؟ تخت سلیمان 3447 میٹر بلند ہے۔ تو نیکسٹ جو ہمارے پاس سوال ہے وہ ہے دریائے کابل اٹک کے قریب کس دریا سے جا ملتا ہے؟ تو یہ سندھ کے جو دریا ہے جو سندھ والا اس کے ساتھ جا ملتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال آ جاتا ہے کالا باغ کون سے دریا کے کنارے پر واقع ہے؟ تو یہ جو کالا باغ ڈیم ہے یہ دریائے سندھ ہے اس کے کنارے پر واقع ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے کہ کالا باغ کس صوبے میں واقع ہے؟ کالا باغ جو ڈیم ہے یہ بہت دفعہ یہ MCQs آیا ہے پریویس پیپر میں، تو یہ جو پوچھا جاتا ہے کہ کالا باغ کا جو یہ ڈیم ہے کالا باغ کا جو یہ دریا ہے یہ کس صوبے میں واقع ہے؟ تو یہ پنجاب میں واقع ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس جو سوال ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے؟ تو وہ سب سے بڑا دریا دریائے سندھ ہے، اور جو سب سے چھوٹا دریا ہے وہ دریائے راوی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے کس جگہ سے دریائے سندھ اکیلا سمندر کی طرف بہتا ہے؟ تو مٹھن کوٹ بہت ہی اہم سوال ہے، کافی بار پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کتنے دریا ہے جو مٹھن کوٹ میں جا گرتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے کہ پنجاب میں 5 دریا بہتے ہیں، اس دریا کا نام بتائیے جس کے 4 دریا معاون دریا ہیں، تو وہ سندھ کا دریا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے دریائے سندھ کے بالائی میدانی علاقے کے جنوب میں کون سا ریگستان واقع ہے؟ تو تھر جو ہے یہ ریگستان یہ سندھ میں واقع ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس سوال ہے وہ دریائے جہلم کے مغرب میں کون سا ریگستان بہتا ہے؟ تو وہ تھل ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس سوال ہے وہ سوال نمبر ہے 38 بہاولپور کا ریگستانی علاقہ کیا کہلاتا ہے؟ تو چولستان کہلاتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے سوال نمبر 39 خیرپور کا صحرائی علاقہ کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ کہلاتا ہے نارا۔
اس کا جو سیکنڈ والا آپشن ہے وہ اس کا کریکٹ آپشن ہے۔ دو دریاؤں کے درمیانی زمین کو کیا کہتے ہیں؟ بہت ہی اہم سوال ہے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ کافی بار اگر آپ نے پریویس پیپر دیکھا ہے تو یہ سوال اس میں رپیٹ ہوا ہے کہ دو دریاؤں کی درمیانی زمین کو کیا کہتے ہیں؟ تو دو آبا کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، سوال نمبر 41 ہے ہمارے پاس۔ جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کتنے خطوط میں تقسیم ہے؟ تو 6 خطوط میں پاکستان تقسیم ہے۔ سوال نمبر 42 ہے، آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے کتنے خطے ہیں؟ تو 4 خطے ہیں پاکستان کے آب و لحاظ سے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس سوال ہے، پاکستان میں مونسون بارشیں کب تک جاری رہتی ہیں؟ تو جولائی سے لے کر ستمبر تک جاری رہتی ہیں۔ کون سا دریا پاکستان کا سب سے چھوٹا دریا ہے؟ تو دریائے راوی جو ہے یہ سب سے چھوٹا دریا ہے۔ دریائے اباسین کس دریا کا دوسرا نام ہے؟ بہت اہم سوال ہے، کافی بار یہ سوال رپیٹ ہوا ہے کہ اس کو جو دوسرا نام ہے دریائے اباسین وہ دریائے سندھ ہے۔ تو دریائے سندھ کو اباسین بھی دریا کہتے ہیں۔ پنجاب کے تمام دریا کس مقام پر دریائے سندھ میں شامل ہوتے ہیں؟ تو ہم نے یہ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ وہ مٹھن کوٹ ہے، اس دریائے سندھ میں شامل ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کل کتنے دریا بہتے ہیں؟ پاکستان میں کل تقریباً 20 دریا بہتے ہیں۔ دریائے گومل اور دریائے کرم کون سے صوبے کے دریا ہیں؟ تو خیبر پختونخوا میں یہ بہتے ہیں دریا۔ دریائے دشت کس صوبہ میں بہتا ہے؟ تو دریائے دشت جو ہے یہ بلوچستان میں بہتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا جو صوبہ ہے وہ پنجاب ہے، اور جو سب سے چھوٹا صوبہ ہے وہ بلوچستان ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس سوال ہے، سوال نمبر 51 ہے، رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے رقبے کے لحاظ سے؟ تو وہ بلوچستان ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ پاکستان کا دارالحکومت کہاں ہے؟ تو اسلام آباد میں ہے۔ صوبہ پنجاب کے کتنے اضلاع ہیں؟ اب جو صوبہ پنجاب کے موجودہ اضلاع ہیں وہ تقریباً اب 42 ہیں، پہلے یہ 36 تھے۔ صوبہ سندھ کے کتنے اضلاع ہیں؟ تو وہ 27 ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس سوال ہے، سوال نمبر 55 ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کے کتنے اضلاع ہیں؟ خیبر پختونخوا کے جو اضلاع ہیں یہ 24 ہیں۔ یہ اہم سوال ہے، آپ نے تیار رکھنے، ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ صوبہ بلوچستان کے کتنے اضلاع ہیں؟ جو صوبہ بلوچستان ہے یہ ویسے تو آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے، لیکن اس کے جو اضلاع ہیں وہ 29 ہیں۔ پاکستان کے کل اضلاع کتنے ہیں؟ پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں ان میں جو ٹوٹل اضلاع کی تعداد ہے وہ 131 ہے، لیکن اب یہ بڑھ گئی ہے۔ اب یہ کرنٹ جو ہمارا کرنٹ افیئر ہوگا اس میں انشاءاللہ اس طرح کے سوال کو ریڈ کریں گے، اور جو کرنٹ اضلاع ہیں ان کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جھیل ڈھل کس جگہ کے قریب واقع ہے؟ تو یہ سری نگر میں واقع ہے۔ حالی جھلی جھیل کس صوبہ میں واقع ہے؟ تو یہ جو سندھ ہے صوبہ اس میں یہ واقع ہے۔ ہنا جھیل کس شہر کے قریب واقع ہے؟ تو یہ کوئٹہ کے شہر میں واقع ہے۔ منچھر جھیل کس صوبے میں واقع ہے؟ تو منچھر جھیل پہلے ہم لیکچروں میں پڑھ چکے ہیں، تو یہ سندھ میں واقع ہے۔ منچھر جھیل صوبہ سندھ کے کس شہر میں واقع ہے؟ تو یہ جو دادو کا جو شہر ہے صوبہ سندھ کا اس میں واقع ہے۔ کلر کہار جھیل پنجاب کے کس ضلع میں واقع ہے؟ کلر کہار تو یہ چکوال کا جو ضلع ہے پاکستان کا پنجاب کا اس میں واقع ہے۔ پاکستان کا سب سے جو بڑا گلیشیئر ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ گلیشیئر جو یہ سیاچن ہے۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا صحرا ہے وہ تھر ہے۔ جہلم میں روہتاس کا قلعہ کس بادشاہ نے تعمیر کروایا؟ تو شیر شاہ سوری جو بادشاہ تھے انہوں نے جہلم میں روہتاس کا قلعہ جو انہوں نے بنایا تھا۔ دنیا کا کون سا واحد دریا ہے جہاں بلائنڈ ڈالفن پائی جاتی ہیں؟ تو وہ دریائے سندھ ہے۔ یہ جنرل نالج میں بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ دنیا کا کون سا وہ واحد دریا ہے جہاں بلائنڈ ڈالفن پائی جاتی ہے؟ تو وہ دریائے سندھ ہے جو پاکستان میں بہتا ہے۔ دو آبے سے کیا مراد ہے؟ دو آبے سے کیا مراد ہے؟ تو جو اس کا کریکٹ آپشن ہے دو آبوں سے مراد دو دریاؤں کا درمیانی علاقہ۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے، سوال نمبر ہمارے پاس 69 ہے،
باری دو آب سے کیا مراد ہے؟ دریائے سندھ اور دریائے جہلم کا درمیانی علاقہ۔ چچ دو آب سے کیا مراد ہے؟ چچ دو آب سے مراد ہے کہ دریائے سندھ اور دریائے راوی کا درمیانی علاقہ۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے، رچنا دو آب سے کیا مراد ہے؟ تو رچنا دو آب سے مراد ہے دریائے سندھ اور دریائے چناب کا جو درمیانی علاقہ ہوتا ہے، جو اس کا سیکنڈ والا آپشن کریکٹ آپشن ہے۔ ساگر سے کیا مراد ہے؟ ساگر سے مراد ہے دریائے سندھ اور دریائے جہلم کا درمیانی علاقہ۔